بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو ایسا معجزہ ہوا جس کو سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ بی بی فاطمہ کی ولادت سے پہلے ہمارے پیارے نبی کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ بی بی زینب، ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ تینوں بی بی فاطمہ سے بڑی تھی۔ تینوں کی ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہوئی۔ حضرت خدیجہ جو حضرت بی بی فاطمہ کی ماں تھی، جب حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئی تو تمام رشتہ داروں نے حضرت خدیجہ سے تعلق توڑ دیا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ نے اپنے کچھ رشتہ دار عورتوں کو بلاوا بھیجا، لیکن ان سب عورتوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے کیونکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت خدیجہ یہ سن کر پریشان ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ تم پریشان نہ ہونا، کیونکہ اللہ نے مجھے جبرائیل کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے، اور اللہ ہماری اسی بیٹی سے امام پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ خوش ہوئی۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ مایوس ہوتی ہے کہ میرے پاس اس حالات میں بھی کوئی عورت نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ اسی پریشانی میں تھی کہ آپ کے گھر 4 عورتیں تشریف لے آئی، جس کو دیکھ کر آپ گھبرا گئی۔ حضرت خدیجہ نے ان 4 عورتوں کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں نے فرمایا تم پریشان نہ ہونا، ہم اللہ کی مدد سے تمہارے لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے آئی ہے۔ روایت میں آتا ہے جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو آپ کے چہرے پہ ایسا نور تھا جس کی چمک ہر گھر میں پہنچ گئی۔ دنیا میں ایسا کوئی کونا نہیں بچا تھا جہاں بی بی فاطمہ کے نور کی روشنی نہ پہنچ گئی ہو۔ اور اس وقت جنت سے 10 حوریں حضرت خدیجہ کے پاس آئی۔ وہ حوریں اپنے ساتھ آب کوثر کا پانی لے کر آئی اور اس پانی سے انہوں نے بی بی فاطمہ کو غسل دیا اور جنت کے کپڑے سے لپیٹ دیا۔ اللہ نے بی بی فاطمہ کے لیے جنت سے لباس بھیجا تھا۔ اس کے بعد آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا تھا کہ فرشتوں نے ایسا نور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ 4 عورتیں جو پہلے آئی تھی، ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ کے گود میں دیا اور فرمایا یہ آپ کی بیٹی پاک ہے، اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا۔ روایت میں آتا ہے ام ایمن آپ کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی کہ بی بی فاطمہ کی مبارکباد پیش کروں۔ راستے میں ان کو ایک عورت ملی جو کہنے لگی اے ایمن کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارکباد دینے جا رہی ہوں، ان کے گھر 4تھی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی 4تھی بیٹی کی خبر سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوگا، کیا رویہ اختیار کرے گا؟ یہ سن کر ام ایمن کہنے لگی کہ آپ کی بات سے مجھے وہ دن یاد آ گیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہلی بیٹی ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ان کے گھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف گئے، اپنی اہلیہ کو مبارکباد دی اور بیٹی کو سینے سے لگا کر پیار دیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو ذبح کر کے دسترخوان بچھایا اور باقی 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی اسی طرح کیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اس بار بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کریں گے۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا تھا جسے مار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی، بلکہ یہ صرف اس کے ساتھ نہیں اور بھی کئی گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ دفنایا جاتا۔ وہ عورت ام ایمن کے پیچھے پیچھے چلتی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ عورت کیا دیکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا چہرہ مبارک خوشی سے کھلا ہوا ہے اور بی بی فاطمہ کو چوم رہے ہیں اور خوشی سے مسکرائی جا رہے ہیں۔ وہ عورت ہمارے پیارے نبی کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ آپ کا دین بھی سچا اور آپ بھی سچے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، اور وہی مسلمان ہو گئی۔